سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی ادارے کے معیار تعلیم کی ضمانت اس ادارے کے قابل اساتذہ ہوتے ہیں۔ قابل اور باصلاحیت اساتذہ کی تلاش اور ان اساتذہ کو اس ادارے سے وابستہ کرنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ عموماً اچھے تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی سی وی تو آتی رہتی ہیں اور وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق ان میں سے جو امیدواران ہوتے ہیں ان کو بلا کر انٹرویو بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ انٹرویو کس حد تک کارآمد ہوتا ہے اور اس سے قابل اساتذہ کی تلاش اور تقرری کس حد تک ممکن ہوتی ہے، آج کے اس ٹاپک میں اسی بات پر بھی بحث ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اگر کسی استاذ کو، کسی نئے ٹیچر کو اپنے اسکول میں رکھنا ہے اور اس کا انٹرویو لینا ہے تو آپ نے کس طرح سے لینا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیونکہ بہت سارے دوستوں نے مجھے اس بات پر مجبور کیا اور اصرار کیا کہ آپ ایک ویڈیو ایسی بنائیں کہ جس میں ہم یہ معلوم کر سکیں کہ اگر ہم نے ایک استاد رکھنا ہے تو ہم اس سے کیسے سوالات کریں اور اس کا انٹرویو کیسے کریں۔ تو سامعین محترم، ہم کسی سے جب بھی کوئی انٹرویو کرتے ہیں کسی استاد سے تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے ہم اس کا تحریری ٹیسٹ لیتے ہیں اور اس تحریری ٹیسٹ کے اندر ہم یہ چیز چیک کرتے ہیں کہ جس مضمون کے لیے ہمیں یہ ٹیچر درکار ہے کہ اس مضمون میں کتنا ماہر ہے۔ فرض کریں میتھ کا اگر کوئی ٹیچر ہے تو ہم اس سے چند سوالات میتھ کے حل کرواتے ہیں۔ اردو کا اگر کوئی ٹیچر ہے تو ہم اس سے اس کی رائٹنگ معلوم کرتے ہیں کہ اس کی اردو کی ہینڈ رائٹنگ کیسی ہے، کوئی اپلیکیشن لکھوا لیتے ہیں، کوئی مضمون لکھوا لیتے ہیں۔ یا اگر کوئی انگلش پڑھانے کے لیے ہم نے کوئی ٹیچر رکھا ہے تو اس سے ہم انگلش گرامر کے کچھ سوالات تحریر کروا لیتے ہیں۔ یعنی جس مضمون کا ہمیں ٹیچر درکار ہے اس امیدوار سے ہم اسی قسم کی چیزیں تحریر کرواتے ہیں۔ تو ایک تو ہم تحریری ٹیسٹ لے کر اس ٹیچر کی قابلیت کو جانچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس ٹیچر کا انٹرویو لیتے ہیں جس میں ہم چند سوالات رکھتے ہیں، اس سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ عملی مشاہدہ یعنی ڈیمو۔ تو اس ٹیچر کو کلاس روم میں لے کر جاتے ہیں اور اس کا طریقہ کار دیکھتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیسا ہے بچوں کو پڑھانے کا۔ تو اب ہم چلتے ہیں ان سوالات کی طرف جو ہم نے آنے والے ٹیچر سے کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جو سوالات کریں گے وہ اس کی ظاہری شخصیت کے متعلق کریں گے اور اس کے جو ظاہری تاثرات ہیں اس کو جانچیں گے۔ مثلاً ہمارا سوال ہوگا کہ آپ کے خیال میں آپ کی شخصیت کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں؟ پھر دوسرا سوال ہوگا کہ آپ کے خیال میں آپ کی شخصیت کی
جو نمایاں خامیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ پھر تیسرا سوال ہوگا کہ آپ اپنی خامیوں پر قابو کیسے پائیں گی اور ان کے لیے کیا حکمت عملی ترتیب دیں گے؟ جب آپ یہ سوال کر رہے ہوں گے تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ ٹیچر جو آپ کے پاس آیا ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، آپ نے اس کی ظاہری حلیے کو دیکھنا ہے کہ کپڑے کتنے صاف ہیں، جوتے کتنے صاف ہیں، اس کے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی حرکات اور انداز گفتگو کیسا ہے، اور ذاتی طور پر کس حد تک منظم ہے۔ یعنی جو سی وی لے کر آیا ہے، جو فائل لے کر آیا ہے جس کے اندر اس کے ڈاکومنٹس ہیں یا باقی اشیاء ہیں، ان کو اس نے کس ترتیب کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ امیدوار ذاتی طور پر کتنا منظم ہے۔ اسی طرح سے آپ اس سے سوالات کر سکتے ہیں اس کے جوش اور جذبے اور کمٹمنٹ کے متعلق۔ مثلاً آپ سوال کیجئے کہ آپ ٹیچر کیوں بننا چاہتے ہیں، یا آپ نے ٹیچنگ کے شعبے کو کیوں ترجیح دی، یا آپ زندگی میں لائف میں کیا بننا چاہتے تھے اور کیا بن گئے۔ ٹیچنگ کا جو شعبہ ہے یہ آپ کے مقصد حیات سے کتنا موافق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جسمانی سزا پر پابندی ہے، تو آپ اپنی کلاس میں نظم و ضبط کیسے قائم رکھیں گے؟ اس قسم کے سوالات آپ اس سے کر سکتے ہیں، اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ استاد کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے۔ اب آپ نے یہاں کیا دیکھنا ہے؟ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اس امیدوار کے اندر خود اعتمادی کتنی ہے۔ یعنی جب وہ آپ سے ہم کلام تھا، آپ سے بات کر رہا تھا، تو کیا اس نے ان سارے سوالات کے جوابات آرام اور سکون سے دے دیے؟ کیا امیدوار ان باتوں کا جواب دیتے ہوئے جلدی میں تھا، یا سستی سے جواب دے رہا تھا، یا ایک نارمل انداز سے جواب دے رہا تھا؟ جب وہ جواب دے رہا ہو اس میں آپ نے ایک چیز اور دیکھنی ہے، اور وہ چیز ہے زبان، کہ اس نے جو اردو بولی ہے یا جو انگلش بولی ہے اس کے تلفظ پر آپ نے غور کرنا ہے کہ آیا دونوں زبانوں کے جو تلفظ تھے وہ درست تھے۔ کیا امیدوار نے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے بہترین جملوں کا انتخاب کیا یا بہترین الفاظ کا انتخاب کیا؟ کیا جواب دیتے ہوئے اردو یا انگلش کے جو لہجہ تھا وہ اس کا درست تھا؟ ان چیزوں پر بھی آپ نے غور کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کچھ سوالات اور کرنے ہیں، مثلاً زبان کی بنیادی مہارتیں کیا ہیں؟ ایک ٹیچر کو اپنے کاموں کی لکھائی، سنائی، پڑھائی اور بولنے کی صلاحیت میں اضافے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یا ایسے ہی اگر آپ نے کوئی ریاضی کا ٹیچر رکھنا ہے تو اس سے ریاضی کے متعلق سوال کیے جائیں۔ مثلاً آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ ریاضی میں پری نمبرز کا تصور کیا ہے، اور نمبرز کو سکھانے سے پہلے یہ سکھانا کیوں ضروری ہے۔
ایسے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ زبانی حساب کیا ہے، اسے سکھانا کیوں ضروری ہے۔ پھر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کمزور طلباء کو سکھانے کے لیے ایک ٹیچر کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ ایسے ہی اگر آپ نے کوئی لکھائی کے لیے ٹیچر رکھا ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ تخلیقی لکھائی کیا ہے، بچوں میں یہ صلاحیت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے آپ اسے سوالات کیجئے، اور جب آپ سوالات کر رہے ہوں تو آپ نے اس میں کیا دیکھنا ہے، اس میں اس بات کا مشاہدہ کرنا ہے کہ امیدوار نے جو آپ کو جواب دیا ہے اس جواب میں کتنی وسعت تھی۔ آیا اس نے شارٹ کٹ جواب دیا ہے یا وضاحت کے ساتھ جواب دیا ہے۔ ایسے ہی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا امیدوار غلط بات پر بحث کرتا ہے یا اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اور تیسری اور اہم چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ کیا امیدوار کے اپنے تصورات واضح ہیں، یعنی جس ٹاپک پر وہ بات کر رہا ہے آیا اس ٹاپک کے بارے میں اس کے جو تصورات ہیں وہ واضح ہیں، یا بس رٹا سسٹم ہے، اس نے سوالات رٹے ہوئے ہیں، یا وہ گہرائی کے ساتھ ان سوالات کو نہیں سمجھ سکتا۔ آیا اس کا اس ٹاپک کے بارے میں، اس مضمون کے بارے میں اس کو کتنا عبور حاصل ہے، یہ چیز آپ نے اس چیز میں یعنی ان سوالات کے اندر دیکھنی ہے۔ اور ایک اور اہم چیز آپ نے یہ بھی دیکھنی ہے کہ اس ٹیچر کو اسلامی واقفیت کتنی ہے۔ اس بارے میں آپ اس سے کوئی فرائض سن سکتے ہیں، یا کوئی نماز کا طریقہ پوچھ سکتے ہیں، یا کوئی کلمہ سن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب کہیں گے جی ایک اس درجے کا ٹیچر ہے اور ہم اس سے کہیں جی دوسرا کلمہ سناؤ، تو یہ عجیب نہیں لگے گا؟ نہیں میرے دوستو، ایسا نہیں ہے، بالکل بھی عجیب نہیں لگے گا۔ آپ نے اپنے بچوں کی ہر حوالے سے تربیت کرنی ہے، تو آپ کے پاس جو ایک ٹیچر ہے وہ بھی ہر حوالے سے اچھا اور مکمل ہونا چاہیے۔ تو جس طرح سے دنیاوی تعلیم کے حوالے سے وہ ٹیچر اچھا ہو، ایسا ہی اخلاقیات اور کردار کے حوالے سے اور اسلامی تصورات کے حوالے سے بھی وہ ٹیچر اعلیٰ ہونا چاہیے۔ تو اس میں ایک آپ نے اس کی اسلامی معلومات کو جانچنا ہے، اور دوسرا آپ نے اس کی ظاہری شخصیت کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کی ظاہری شخصیت اسلامی اصولوں سے ہٹ کر تو نہیں۔ مثلا اگر آپ کے پاس ایک فیمیل ٹیچر آئی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا اس کا لباس کیسا ہے، اس کا لباس غیر اسلامی تو نہیں، کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں وہ سن کر کم سیکھتے ہیں، دیکھ کر زیادہ سیکھتے ہیں۔ تو جیسا استاد ہوتا ہے ویسے ہی بچے ہو جاتے ہیں۔ جو چیزیں، جو باتیں، جو عادات استاد کے اندر ہوتی ہیں وہی عادات بچوں میں بھی آ جاتی ہیں۔ تو ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ بچوں، جب آپ پڑھانے بیٹھو گے تو وہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا علم منتقل ہوگا، بلکہ آپ کے علم کے ساتھ ساتھ آپ کا جو تقویٰ ہے وہ بھی بچوں کے اندر منتقل ہوگا۔ اس لیے استاد جتنا اچھا ہوگا، جتنا پرہیزگار ہوگا، جتنا اسلامی تعلیمات پر ہوگا، اتنا ہی بچے بھی اس کی کاپی کریں گے اور اپنے کردار کو بہتر کریں گے۔ تو یہ چیز بھی آپ نے اپنے استاد کے اندر لازمی دیکھنی ہے۔ اس کے بعد آخری چیز یہ ہے کہ جب آپ نے اس کا ڈیمو لینا ہے تو ڈیمو لینے کے لیے جب آپ استاد کو کلاس روم میں لے کر گئے ہیں تو وہاں آپ نے کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں۔ اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا امیدوار اچھے سے پڑھا رہا ہے، یعنی تحمل سے پڑھا رہا ہے،
اور اس کے پڑھانے کا انداز کیسا ہے، کیا بچے اس کے پڑھانے کو سمجھ پا رہے ہیں، کیا اس نے بچوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے، کیا امیدوار اعتماد کے ساتھ پڑھا رہا ہے، کیا جو وہ پڑھا رہا ہے اس میں اس کے اپنے تصورات واضح ہیں، اسی طرح سے کیا اس نے بورڈ کو، جو وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ ہے، اس کو اچھے سے تیار کیا ہے۔ تو بورڈ پر کام کرواتے ہوئے بھی آپ باریک بینی سے اس کا مشاہدہ کریں کہ وہ جو بورڈ پر کام کروا رہا ہے، جو لکھ رہا ہے، کیا وہ لائن میں سیدھا ہے، الفاظ کی بناوٹ کیسی ہے، الفاظ چھوٹے یا زیادہ بڑے تو نہیں ہیں۔ یعنی یہ تمام باتیں آپ نے اس چیز کے اندر نوٹ کرنی ہے۔ ٹیچر کے کھڑے ہونے کا انداز کیا ہے، اس کے حرکت کرنے کا انداز کیا ہے، آیا اس کا ہاتھ پراپر طریقے پر بورڈ تک پہنچ رہا ہے، اور اس کا جو اشارے کرنے کا انداز ہے بورڈ کی طرف وہ کیسا ہے، یہ چیز بھی آپ نے دیکھنی ہے۔ اور اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ٹیچر کی آواز کا اتار چڑھاؤ کیسا ہے، بہت زیادہ لاؤڈ تو نہیں ہے یا بہت زیادہ سلو تو نہیں ہے، بالکل آواز بچوں تک پہنچ نہ رہی ہو، یہ بھی اچھا نہیں ہے، اور بہت زیادہ بلند آواز سے ٹیچر بات کر رہی ہو تو یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے۔ تو ہر اس چیز کو دیکھنا ہے جو آپ چاہتے ہوں کہ کلاس روم میں یہ ہو اور اچھی ہو۔ تو یہ تمام چیزیں آپ نے ایک استاد کو رکھنے سے پہلے دیکھنی ہیں۔ امید ہے کسی حد تک آپ کو رہنمائی مل گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سوالات کرنا چاہتا ہے تو مزید سوال کر سکتا ہے۔ کچھ چیزیں ایک وقت میں ذہن میں نہیں بھی ہوتی، اس لیے وہ پوچھنے پر ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے آپ کے ذہن میں اگر کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں جلد سے جلد اس کا جواب دے پاؤں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔